بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں ایک اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ یہ کہ رشوت کہاں کہاں دے سکتے ہیں، اور کیا رشوت میں سودی رقم انٹرسٹ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رشوت کہاں کہاں دے سکتے ہیں۔ ایک طرف تو رشوت کا حکم جو ہے بہت سخت حدیث شریف میں آیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رشوت لینے والا، دینے والا اور اس کا ذریعہ بننے والا سب پر حدیث شریف میں لعنت کی گئی ہے، یعنی رشوت کا لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ اور دوسری طرف آج کل کے ایسے حالات چل رہے ہیں کہ جن حالات میں رشوت کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں لوگ بڑی کشمکش میں مبتلا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ رشوت کے بغیر کام بھی نہیں ہو رہا ہے اور دوسری طرف حدیث شریف میں رشوت میں لعنت کی گئی ہے، تو کیا اب حالات کے بدلنے کی وجہ سے کیا حکم بدل جائے گا؟ کیا رشوت دینا اور لینا جائز ہو جائے گا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کن کن جگہوں پہ رشوت دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کے ہم حقدار نہیں ہیں، جن چیزوں کے ہم حقدار نہیں ہیں، وہاں پہ رشوت دینا، رشوت لینا اور رشوت کا ذریعہ بننا سب حرام ہے۔ یعنی ہم پیسہ دے کر کہیں پہ نوکری لگوانا چاہ رہے ہیں، کہیں پیسہ دے کر ہم رشوت دے کر جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کے حقدار ہیں نہیں، ہمیں پڑھانا نہیں آتا اور ہم ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے، اور پھر بھی ہم بس چونکہ سرکاری نوکری ہے، بڑا پیسہ آتا ہے سرکاری منتھلی، اور ہم کسی طریقے سے ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اگر ہمارا یہ نیت ہے تو ایسی صورت میں رشوت کا لینا دینا سب حرام ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ رشوت دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ کہاں پر؟ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے رشوت لینا اور دینا دونوں جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اندر ساری قابلیت ہے پڑھانے کی، آپ کے پاس ساری ڈگریاں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اور یونیورسٹی میں سیٹ بھی خالی ہے، کالج اور اسکول میں سیٹ بھی خالی ہے، اور آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ رشوت چل رہی ہے کہ اگر آپ اتنے پیسے رشوت میں دیتے ہیں تب تو آپ کا سلیکشن ہوگا ورنہ نہیں۔ تو ایسی صورت میں اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے آپ کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہماری پکڑ ہوگی رشوت دینے میں؟ اور یہاں پہ رشوت دینے پر آپ کی پکڑ بھی نہیں ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے، اس لیے کہ آپ یہاں پہ معذور سمجھے جائیں گے۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کہیں پہ رشوت لینا پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی اونچی پوسٹ پر ہیں، آپ انسپیکٹر ہیں اور ڈی ایم ایس ڈی ایم ہیں، اور کوئی بڑا آدمی آتا ہے، کوئی گنڈا موالی آتا ہے، وہ آپ کے سر پر کنٹپٹی ریوالور رکھ کے کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا پیسے لے لو، میرا یہ کام کر دو، مجھ سے رشوت لے لو ورنہ تم کو یہ نقصان پہنچا دیں گے۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے، تو جس طرح اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، اسی طریقے سے دفع ضرر کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے بھی رشوت لینا جائز ہے۔ یعنی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے، اور دوسرے کے ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے رشوت لینے والا اور دینے والا، رشوت لینا اور دینا مطلب دونوں جائز ہے، اور لینے اور دینے پہ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جہاں پہ جس جگہ پہ ہم حقدار نہیں ہیں وہاں پہ رشوت دے کر کوئی کام کرانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے یا ظلم سے بچنے کے لیے رشوت لینا دونوں جائز ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا رشوت میں ہم سودی رقم، انٹرسٹ کی رقم دے سکتے ہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی رشوت جو وہ مانگ رہا ہے اس کا حق نہیں، وہ ناجائز اور حرام مانگ رہا ہے، ہم کو ایسی جاب ملنی چاہیے، ہمارا حق ہے، وہ ہم کو ہمارا حق نہیں دے رہا ہے، تو اس کو لینا جائز نہیں ہے۔ جب وہ حرام مانگ رہا ہے تو چونکہ سود کی رقم بھی حرام ہوتی ہے، اس لیے حرام رقم حرام کام میں دے سکتے ہیں۔ بھائی ایک کہاوت ہے کہ حرام کی رقم حرام سے آئے یا حرام کام میں چلی جائے، لیکن نہیں، شریعت نے سود کی رقم کا ایک مصرف بتایا ہے۔ کیا مصرف ہے؟
کہ سود کی رقم ہم کہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ سود کی رقم کا دو مصرف ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ سود کی رقم، انٹرسٹ کی رقم جہاں سے آئی وہاں چلی جائے، یعنی سرکار کی طرف سے ہمیں ملتی ہے تو سرکار کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلی جائے۔ دوسری چیز فقہا نے جو اس کا مصرف بتایا وہ یتیموں، بیواؤں، مسکین، کمزور، عاجز، لاچار، جو بالکل فقراء، لاچار، مجبور لوگ ہیں، ان پر ہم یہ سود کی رقم بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ دو مصرف ہے۔ اور جہاں تک رہا رشوت میں سود کی رقم دینے کا تعلق، تو وہاں پہ ہم سود کی رقم نہیں دے سکتے، کیونکہ رشوت کی جو رقم ہم جس کو دے رہے ہیں وہ رشوت کی رقم جو ہے وہ اصل میں سرکاری ڈپارٹمنٹ پہ نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ وہ جو رشوت پہ جو اس ڈپارٹمنٹ میں اس عہدے پہ جو بیٹھا ہے وہ رشوت لینے والا، وہ اپنی جیب بھر رہا ہے، وہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ وہ سرکار کی طرف سے آرڈر اس کو نہیں ہے کہ وہ رشوت لے، سرکار نے اس سے نہیں کہا کہ وہ رشوت لے، چونکہ وہ اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اور وہ جو رقم آپ رشوت میں دیں گے وہ سرکاری خزانے میں نہیں جائے گی، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں نہیں جائے گی۔ اس لیے آپ کے لیے سود کی رقم رشوت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس مصرف میں جا ہی نہیں رہی جو مصرف شریعت فقہا نے بتایا ہے کہ رشوت کی رقم کا سود کی رقم کا مصرف یہ ہے کہ جہاں سے آئے وہاں پہ چلی جائے، یعنی سرکار سے ملی ہے، سرکار کے کسی نہ کسی اس میں چلی جائے، وہ خواہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو۔ چونکہ رشوت میں جو ہے سود ایسا نہیں ہوتا ہے، رشوت میں جو ہم سود کی رقم دیتے ہیں وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں نہیں پہنچ پاتی، اس لیے رشوت میں جو ہے سود کی رقم دینا جائز نہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں، نارمل حالات میں رشوت لینا اور دینا جائز نہیں ہے، اور خاص طور سے جس چیز کے حقدار نہیں ہیں اس چیز کو رشوت دے کر حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے، دوسروں کے ظلم سے بچنے کے لیے، دفع ضرر کے لیے رشوت لینا دینا جائز ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ رشوت میں سود کی رقم کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ بالکل سمجھ میں آ گیا ہو۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا میرا الگ سے نمبر میں یا واٹس ایپ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ فقط والسلام، السلام علیکم۔